میں نے آج بات کرنی ہے پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس پہ، جو ایک آرڈیننس تھا جس کو اسمبلی میں پاس ہوا، اس پہ پاکستان کی تاریخ میں میری دانست میں، دوست اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، دو کام ایسے ہوئے ہیں تاریخ 80 سال کی۔ ایک 1973 کے آئین میں مرزئیوں کو اقلیت قرار دینے کا، اور دوسرا یہ جس میں ہر طبقہ فکر نے خوشی منائی اور سمجھا کہ یہ ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے وہ اپنے شہریوں کا خیال کس طرح کرتی ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اور حکمران سوچ رہے ہیں۔ جو لوگ تین نسلیں لوگوں کی گزر گئی تھی کہ طاقتور لوگوں کی زمینوں پر، گھروں پر، اور خصوصاً جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کچھ لوگ قبضہ گروپس سالوں سے سٹے آرڈرز کی شکل میں ان کی آڑ میں ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ لوگ انصاف کے حصول کے لیے ان کی زندگیاں گزر گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ پنجاب کے عام شہری کا یہ مسئلہ حل کیا جائے، جس سے نہ صرف ہماری معیشت ترقی کرے گی، لوگوں کا ریاست پہ اعتماد بڑھے گا، اور گزرے ہوئے ان چند ہفتوں میں ہر طرف سے اس پر تحسین کی جا رہی تھی، اور لوگ لیکن بدقسمتی سے کل عدالت عالیہ کی طرف سے اس قانون کو، اس آرڈیننس کو نہ صرف معطل کیا گیا بلکہ اس پہ ڈیروگیٹری ریمارکس دیے گئے۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ آپ صرف سٹیٹس کو پروٹیکشن دیتے ہیں؟ آپ جب اس ملک میں ڈکٹیٹر آتے ہیں تو آپ کے معیارات بدل جاتے ہیں، آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ بدل جاتا ہے، آپ ان کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دیتے ہیں، آپ ان کو مدت بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں جب ایک لیجیٹیمیٹ اختیار اسمبلی استعمال کرتی ہے تو آپ اس پہ کوشچن کرتے ہیں، اس پہ ریمارکس دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے لاکھ کیس عدالتوں کے اندر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ذرا اس بات پہ بھی غور کریں کہ کسی ایک شہری کو انصاف کے حصول کے لیے ایوریج کتنے سال لگتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے صوبے کے لوگ کس عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو جناب چیئرمین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اب کرتے ہیں کہ آپ نے قانون کو معطل کر دیا اور آپ نے یہ انصاف کی بات کی۔ ہم تو پہلے ہوئے ڈسے ہوئے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ نے منتخب وزیر اعظموں کو پھانسی پہ لٹکایا، آپ نے منتخب وزیر اعظموں کو معمولی الزامات پہ برطرف کیا، آپ نے کسی کو اس ملک سے بے دخل کیا، ان کو جبری طور پر جو ہے دی گئی جناب چیئرمین۔ تو اس کے لیے مانیٹرنگ جج بھی لگتے رہے، اور پھر کس اخلاقی معیار کی بات کرتے ہیں؟ اعلیٰ ترین عدلیہ میں جعلی ڈگریوں پہ جج نکالے جاتے ہیں۔ تو میری یہ سبمیشن ہوگی کہ آپ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھیں۔ اگر دکھے ہوئے لوگوں کو کہیں سے کوئی رمق میسر آ گئی ہے
کہیں سے انہیں انصاف آسان اور سستا مل گیا ہے تو اس کے سامنے رکاوٹیں نہ کھڑی کریں. اس جو اعلیٰ معیار کے چکر میں آپ اس ادارے کا جس کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے, جس کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے, میری یہ گزارش ہوگی ہمبل اعلیٰ عدالتوں کے ججوں سے بھی اور عدلیہ سے بھی کہ وہ اس جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کے ریمارکس دیں اور اس ادارے کا احترام کریں جس کا کام یہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں, وہ اپنی حدود میں رہیں, ہمیں اپنا کام کرنا دیا جائے, وہ اپنا کام کریں. شکریہ جی. یہ جی شعیب بھرت صاحب پلیز. بھرت صاحب پلیز کنٹینیو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین, I really want to thank you and چاند صاحب اس کے بعد آپ بات کر لیجیے. یہ منسٹر صاحب بات کر لیں, اس کے بعد آپ لے لیں پلیز. سر میرے بات کر لیجیے گا. حکومت کا موقف سن سر لیں اب یہ ذرا تو مہربانی آپ چیئر کی, سر یہ تو چیئر ہیز ٹو پرمٹ whoever has to speak. آپ ان کو رول پڑھا دیں یار, اجازت دیں. بھرت صاحب بات کریں جی پلیز, میری طرف توجہ کریں, ادھر نہ سر دیکھیں. تھینک یو ویری مچ سر. جس طرح آگے آئی جسٹ وانٹ ٹو ریکویسٹ دس آگسٹ ہاؤس کہ میری صرف 2 منٹ ذرا بات سن لیں. اٹ از اے میٹر آف ویری اٹ موسٹ امپورٹنس اینڈ اٹ از اے میٹر آف ایوری ون. میں سر اس ہاؤس کے آگے یہ بات رکھنا ضرور چاہوں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, جب میں اور آپ ایک ہی اسکول سے پڑھے ہیں سر, تو obviously ایک پوری بندے کی ایک پوری ٹریننگ کی جاتی ہے فار دا سپرمیسی آف لا, فار دا سپرمیسی آف دا انسٹیٹیوشنز, دا مورل گراؤنڈز, دا morality, what law explains and what is the morality. اس کے بارے میں ایک پوری فنکشننگ, ایک پوری بات چیت آپ کو بچپن سے پڑھائی جاتی ہے. یہ گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی تو سر ہماری آنریبل سپر چیف منسٹر صاحبہ نے ان ساری دکھتی رگوں کو اٹھایا, اجاگر کیا, یا ان پوائنٹس کو یا ان لاز کو آن ٹیبل لائی جس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی جائے کہ جس میں ایک طبقے کو نہیں, ایک شخصیت کو نہیں, ایک کسی بھی پرسنالٹی کو نہیں, اکراس بورڈ ایک ریلیف دی جائے, اور ریلیف ایسی دی جائے جس کے اندر صدیوں سے لوگ, دکھی لوگ, جس میں بیوائیں, جس میں یتیم, جس میں بچے. اور سر میں جب وکالت کر رہا تھا تو ٹرسٹ می, کیونکہ آئی بلانگ ٹو اے رورل بیک گراؤنڈ, اور میرے جیسے اور بہت سے یہاں میرے دوست وکلا بیٹھے ہوں گے کہ ان کے خاندانوں کے اندر, ایک عام بندے کے اندر, ہمارے ڈیروں پر, آپ کے ڈیروں پر اگر ہم تعداد دیکھیں تو سب سے زیادہ مسائل جو ہم سارے لیجسلیچرز یہاں بیٹھے ہوئے اس آگسٹ ہاؤس میں, وہ ہمیشہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جی میرا قبضہ چھڑوا دیں, میرا پردادا شروع ہوا جی, پھر میرا دادا آیا, میرا کیس چل رہا ہے, آپ کوئی مہربانی کریں. تو فرسٹ ان ہینڈ میرے ہاؤس کے اس والے دوست بیٹھے ہوں, اس والے, تو ہماری فرسٹ یہ پرائرٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی داد رسی کریں, لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں, اور یہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے. ہم ایک عوامی نمائندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کو عزت دی ہے, تو ہمارا فرسٹ ان ہینڈ دس از انڈر آر ڈیوٹی کہ ہم لوگوں کو جتنا بھی ایز آف کر سکتے ہیں وہ ایز آف کریں. انتہائی سوچ و وچار کے بعد سر, کیوں دا گورنمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ از دا کیبنٹ, ایوری بڈی نوز دیٹ. تو سر ایک یہ یہاں پہ آرڈیننس, سر دس از ناٹ این آرڈیننس, دس از دا پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2025, جو 12 دسمبر 2025 کو میں نے نہیں, آپ نے نہیں, یہاں بیٹھے ہوئے میرے ان دوستوں نے نہیں, ان دوستوں نے سب نے اس کے اوپر ایک تھورو پروسیس کے اوپر بات کی گئی. یہ نہیں ہوا سر کہ صبح یہ ایکٹ آیا, لا ڈپارٹمنٹ آنریبل لا منسٹر صاحب نے دیکھا اور بھی فوری طور پہ یہاں پہ آ جایا ہو. اٹ از اے ڈیو پروسیس آف لا اینڈ ایوری بڈی از اویئر آف دس فیکٹ کہ ایک گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کی فارمیشن ہے, کیبنٹ ہے, کیبنٹ کے بعد اسمبلی ہے, اسمبلی کے بعد پھر جب یہ گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اٹ ہیز ٹو بی سائنڈ بائی دا آنریبل گورنر. تو پورے ہاؤس کے ایک ایک ممبر کی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. یو آر یور سیلف از ماشاء اللہ ویری لرنڈ پرسن, آنریبل چیئرمین صاحب,
آپ کی بھی اس کے اوپر تھاٹس پروسیس آیا, لوگوں کا بھی آیا, کچھ اس کے اوپر امینڈمنٹس بھی کی گئی. تو اس ہاؤس کے اندر جس کا ہمارا مقصد یہاں پہ عوام کا ہمیں بھیجنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے گلیاں نالے سولنگ کی بھی بات کریں, سڑکوں کی بھی بات کریں, انفراسٹرکچر کی بھی بات کریں, لیکن ان کی زندگی کی آسانی کی بھی بات کریں. اور ان سارے عوامی مسائل کو اگر آپ دیکھتے جائیں تو اٹ از اے سرکل. یہ سر ایک فینومینا ہے. اس فینومینا کو شروع کریں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے تنگ ہے تو وہ باہر ہوگا, باہر اس کی کوئی ایشوز ہوں گے تو اٹ گوز ود دا پولیس, گو ود دا ڈیپٹی کمشنر, اینڈ اٹ ریوالوز اراؤنڈ دی سوسائٹی.